آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اگر نماز کے دوران آ گیا، نماز سے پہلے آ گیا تو نماز پڑھ لیں گے ساتھ میں، اور نہیں تو تم اپنی نماز پڑھ لینا۔ ظہر یا عصر کا وقت تھا، صحابہ کرام نے انتظار کیا، حضور تشریف نہ لائے۔ اب صحابہ کرام نے صفیں بنا لی، اقامت ہو گئی، اور امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر آئے، اور مصلی امامت پر آ کر قوم کو، صحابہ کرام کو نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اب عین نماز کی حالت ہے، یعنی میری آپ کی نماز الگ، ہم اگر نماز میں بغیر ضرورت چلیں گے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ کرام عین نماز کی حالت میں ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، اور صحابہ کرام کا معمول یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر حضور تشریف لے آتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، حضور کے چہرہ مبارک کو تکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی ہے، اگر نماز کے دوران بھی دیدار مصطفیٰ ہو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نماز میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج تو یہ بوسیدہ عقیدہ پھیلایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام تو اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، نماز کی حالت میں حضور کا دیدار کرتے تھے، یہ عقیدہ تھا کہ اگر حضور کا دیدار کیا جائے گا نماز میں ہماری کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہماری نماز کی امامت فرما رہے، حضور تشریف لے آئے، اور حضور جس صف سے گزرتے صحابہ کرام صف توڑ کر حضور کے لیے جگہ بنا دیتے۔ ہر صف کا یہ معاملہ ہے کہ حضور کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے، صفیں توڑی جاتی ہے، آخری صف سے لے کر پہلی صف ساری صفیں توڑ دی جاتی ہیں، لیکن صحابہ کا عقیدہ ہے کہ صفیں تو توڑ رہے ہیں، حضور کے ادب کی وجہ سے ہے، اس لیے نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر جب حضور آگے تشریف لے آئے، حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو حکم فرمایا کھڑے رہو، اس وقت اپنی جگہ پہ ساکن رہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا، سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت سے پیچھے آ جاتے، 3 مرتبہ حضور نے حکم فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے پیچھے چلتے ہوئے مؤذن کی جگہ، اقامت پڑھنے والے کی جگہ آ جاتے ہیں، حضور مصلی امامت پر گئے، نماز ادا فرمائی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا نماز پڑھاتے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ تم نے قوم کی پوری امامت کیوں نہیں کرائی؟ اب صحابہ کرام کا حضور کے ادب کے معاملے میں عقیدہ کیا ہے، حضور کی تعظیم کے معاملے میں صحابہ کرام کا اہتمام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ نبی پیچھے کھڑے ہوں اور ابو بکر آگے حضور کو نماز پڑھاتا رہے؟ ابو بکر کی اوقات نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا حیثیت ہے کہ حضور پیچھے کھڑے ہوں اور ابو بکر آگے بڑھ کر حضور کے لیے نماز پڑھاتا رہے؟ یا رسول اللہ میری حیثیت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں ابو بکر نماز پڑھاتا رہے۔